بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اولیاء کرام کے مرتبے کے بارے میں۔ اولیاء کرام کی عظمت ہم لوگوں کے دلوں میں بسائے رکھنا چاہیے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اولیاء کرام کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ نہ دنیا میں ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت میں ان پر کوئی خوف ہوگا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو اولیاء کرام کا مرتبہ بتا رہا ہوں۔ ہندوستان کے آج کونے کونے میں مسلمان آباد ہیں۔ کوئی راشٹر ایسا نہیں جب مسلمان نہ ہو۔ جتنے بھی راشٹر 32 یا 30، سارے راشٹروں کے شہروں میں آج بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں، ہر شہر میں مسلمان آباد ہیں اور چپے چپے پہ مسلمان موجود ہے۔ لیکن میں اولیاء کرام کا مرتبہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم 30 کروڑ ہیں، کم بیش 30 یا 32 جو بھی ہوں، 30 ہوں یا 32 ہوں یا جتنے بھی ہوں، 28 ہوں 26 ہوں، بہرحال 30 کا آنکڑا بتاتے ہیں، 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ 30 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود ہم لوگ خوف ہوئے ہراس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے اوپر خوف طاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، مجھ سے ڈرو حق تقاتہ ہی، جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرماتا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر کے مرو۔ پھر آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپس میں تفرقہ مت کرو۔ آج ہم تفرقہ والی زندگی گزار رہے ہیں، تو تھوڑی دیر بات کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، یعنی فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب میں اولیاء کرام کا مرتبہ بتاتا ہوں کہ ہم 30 کروڑ ہونے کے بعد پریشان کیوں ہیں، خوف ہراس میں کیوں ہیں۔ وجہ کہ فرقوں میں ہم بٹ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی پہچان کئی طرح سے کرائی جاتی ہے، مسلمان دیوبندی، مسلمان بریلوی، مسلمان اہل حدیث، مسلمان مودودی، مسلمان تبلیغی، مسلمان شیعہ، تو یہ کتنے فرقے، پھر فرقوں میں فرقے الگ بن چکے ہیں، سلسلوں میں الگ جو ہے کہ چل رہا ہے معاملہ، اور ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور 30 کروڑ کی آبادی بتانے کو بھی تیار ہے۔ ارے بھائی، جب ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں تو 30 کروڑ کی آبادی کیوں بتا رہا ہوں؟ میرا کہنا ہے
تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دیوبندی بریلویوں کو برا کہتا ہے، بریلوی دیوبندی کو، یا اہل حدیث دیوبندی بریلوی دونوں کو برا کہتا ہے، تو اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے، اندر سے دل سب کا مسلمان مانتا ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنے کے بارے میں ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمے کا جب تک زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے زبان سے اقرار کر رہا دل سے نہیں مان رہا مسلمان نہیں ہوگا، دل سے مان رہا زبان سے اقرار نہیں کر رہا مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ دو دیوبند بریلی اہل حدیث کا اختلاف ہے، یہ زبانی جمع خرچہ ہے، ایک دوسرے کو کافر کہہ دیں، مشرک کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، لیکن زبان سے ہی کہتے ہیں، اندر سے دل دیوبند کا بریلی کو مسلمان مانتا ہے، بریلی والوں کا دیوبند والوں کو مسلمان مانتا ہے۔ اب میں اس کو ثابت کر دیتا ہوں۔ ابھی کوئی بات ہو جائے، دیوبند والوں پہ مصیبت آ جائے تو بریلی والے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے، یا بریلی والوں پہ مصیبت آ جائے تو دیوبند والے اس کی مدد کرنے پہنچ جائیں گے کہ ہمارے بھائی کو دیکھو پریشانی آ گئی، اور اہل حدیث والے بھی آ جائیں گے، یہاں تک کہ اہل حدیث کے اوپر کوئی آفت یا مصیبت یا پریشانی آ جائے، کوئی ایسا ماحول ہو جائے تو پھر اہل حدیث کی بھی دیوبند والے بریلی والے سب مل کر مدد کرنے جائیں گے کہ ہمارا بھائی یہ مسلمان ہے۔ دیکھو زبان سے جو کافر ایک دوسرے کو کہہ ہی رہے تھے، لیکن دل سے نہیں، دل مسلمان مان رہا تھا۔ تو جب تک کہ دل مسلمان مان رہا ہے سمجھ لو کہ یہ زبانی جمع خرچ کی لڑائی ہے۔ اور ایک اور میں بتاؤں آپ کو بات، موب لنچنگ ہوئی ہندوستان میں، کیا کسی نے پوچھا کہ دیوبندی کی ہوئی یا بریلوی کی ہوئی یا اہل حدیث کی ہوئی یا مودودی کی ہوئی؟ موب لنچنگ ہوئی تو موب لنچنگ میں پردرشن سب نے کیا، دیوبند والوں نے بھی کیا، بریلی والوں نے بھی کیا، مگر کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی پیلو خان کون تھا، تبریز خان کون تھا۔ بس بنام مسلمان موب لنچنگ کے بعد احتجاج ہوا، پردرشن کیا مسلمانوں نے۔ اس کا مطلب دل مسلمان مان رہا ہے، اس وقت دل مسلمان مانتا ہے، جب ایسا وقت آتا ہے دل مسلمان مانتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات نقطے کی پوائنٹ کی اور بتا دیتا ہوں کہ جو حقیقت میں کافر ہوگا، جس کا معافی ضمیر، جس کا اندر سے قلب بھی کفر سے بھرا ہوگا، اندر سے قلب بھی کفر سے بھرا ہوگا، تو پھر اس کو ہمارا دل مسلمان نہیں مانے گا آٹومیٹک۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، سلمان رشدی، وسیم رضوی کل نہیں آج مر جائے کسی مسلمان کو غم نہیں ہوگا، سلمان رشدی کل نہیں آج مر جائے کسی مسلمان کو غم نہیں ہوگا، یعنی اس کو پھر دل بھی مسلمان نہیں مانے گا جو حقیقت میں واقعی میں کافر ہوگا۔ یہ مثال کو یاد رکھنا آپ۔ اور جو کافر نہیں ہوگا اندرونی طور سے تو اس کے مرنے کا غم پھر مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ دیوبند والا مرے تو غم ہوتا ہے بریلی والوں کو بھی، بریلی والا مرے تو دیوبند والوں کو غم ہوتا ہے، اہل حدیث مرے جب بھی دونوں کو غم ہوگا، دیوبند بریلی والوں کو، اور اہل حدیث کو بھی دیوبند بریلی والوں کے مرنے کا غم ہوگا۔ یہ ایک بہت نقطے کی میں نے آپ کو سامنے بات بتائی کہ جو گستاخ رسول ہوگا، جو واقعی میں اندر سے کافر ہوگا، اس کے مرنے کا کسی مسلمان کو غم نہیں ہوگا، جیسے میں نے مثال دی وسیم رضوی کی، سلمان رشدی کی۔ اب اختلاف تو دیکھو چلتا رہے گا، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب میں اولیاء کرام کا مرتبہ بتا دیتا ہوں۔ 30 کروڑ کی آبادی، لیکن ہم خوف کے اندر جی رہے ہیں، ہمارے اوپر فکریں تاری ہیں، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا۔ لیکن اب میں دیکھو ولی کی طاقت بتاتا ہوں۔ امام الہند سراج ولایت سند العاملین سلطان الکاملین حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب تشریف لائے تو اب آپ بتاؤ اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ گنتی کے مسلمان تھے، لیکن بتاؤ کیا حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر خوف طاری ہوا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی، عظمت رسول ان کے دل میں تھی، اور دنیا والوں کا کسی کا خوف نہیں تھا۔ اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری ہندوستان میں تشریف لائے، ڈھاکہ سے لاہور کا ایک سفر کیا۔ اس میں 2 روایتیں ہیں، یا تو 90,000 لوگ ایمان لائے کہ سفر میں، یا 90 لاکھ لوگ ایمان لائے۔ 90,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ زمانے کی آبادی اتنی تھی نہیں، آج سے 850 سال پہلے، اور 90 لاکھ کی روایت کو بھی لوگ جو ماننا چاہے وہ 90 لاکھ کی روایت کو مان لیں، لیکن میرا آئیڈیا ہے کہ 90,000، اس لیے کہ 850 سال پہلے اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ سن 47 میں مسلمانوں کی آبادی 5 کروڑ تھی، اس حساب سے میں نے ایسا آئیڈیا کیا کہ 90,000، لیکن 90,000 کم نہیں ہوتے ایک ہی سفر میں۔
یہ تو ڈھاکہ سے لاہور کا سفر تھا، ایک ہی سفر میں 90,000 بھی کم نہیں ہوتے، پھر باقی کے سفر آپ نے الگ فرمائے، اس میں لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو پورے ملک میں اکیلے خواجہ حضرت غنی نواز میری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائی کہ آج ہندوستان میں جگہ جگہ مدارس ہیں، جگہ جگہ خانقاہیں ہیں، جگہ جگہ مسجدیں ہیں، چپے چپے پہ مسلمان ہیں۔ یہ ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، اللہ کے ولی کا مرتبہ دیکھو کہ چند ساتھیوں کے ساتھ اس وقت اسلام پھیلایا جب ہندوستان میں مسلمان بھی نہیں تھے۔ اس لیے شاعر نے کہا، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کارکردگی کے اوپر، شاعر کا شعر حضرت کی کارکردگی کے اوپر جو ہے کہ فٹ ہو جاتا ہے۔ وہ شعر سنیے آپ کہ شعلوں میں کھلائے ہیں، شعلوں میں کھلائے گلزار شریعت کے، گلزار شریعت کے وحدت کے چراغوں کو، وحدت کے چراغوں کو آندھی میں جلایا ہے، وحدت کے چراغوں کو آندھی میں جلایا ہے۔ دیکھیے آپ نے کتنا بڑا کام کیا۔ اگر آپ کو جب نیند نہیں آ رہی ہو، آپ سو رہے ہو، تو سوچتے رہیے، سوچتے رہیے، سوچتے سوچتے آپ سوچتے رہ جاؤ گے کہ آج 30 کروڑ مسلمان ہو کر لاکھوں عالم، لاکھوں مفتی، قاری، حافظ، محدث، مفسر سب موجود ہیں، ان سب کے باوجود 30 کروڑ مسلمان، لاکھوں عالم، بلکہ ایشیا کے تمام عالم جتنے بھی ایشیا میں، یہ سارے عالم، بتائیے اتنے عالم مل کر کیا اسلام کی اتنی تبلیغ کر پائے جتنی اکیلے ہمارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمائی؟ بتاؤ، مثال دو آپ، یہ ثابت کرو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ 30 کروڑ مسلمان کمبے، لاکھوں عالم مل کر تبلیغ نہیں کر پا رہے جیسی تبلیغ ہم کو کرنا چاہیے تھی اسلام کی، لیکن اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح حضرت شیخ بدر الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا مدار مکن پور میں مرجع خلائق ہے، انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ اور 1400 چلے کے بارے میں ہے کہ حضرت 1400 چلے کیے ہیں حضرت شیخ بدر الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بڑے اعلیٰ درجے کے ولیوں میں شمار ہے حضرت شیخ بدر الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ جتنے بھی ولی ہیں ہندوستان میں، سب نے اپنے اپنے علاقوں میں تبلیغ فرمائی۔ حضرت کمال الدین دھاروی نے دھار کے علاقے میں تبلیغ فرمائی۔ حضرت نجم الدین قلندر نے، جو غوث الدہر جن کی عمر 180 سال تھی، میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں، یہ دھار سے 20 یا 30 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ حضرت نجم الدین غوث الدہر قلندر جو بالکل جنگلی علاقہ ہے، وہاں پر رہ کر آپ نے جو ہے کہ اللہ کی عبادت فرمائی۔ حضرت شیخ نجم الدین غوث الدہر قلندر جن کی عمر 180 سال تھی۔ اسی طرح سے حضرت شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سروار کے علاقے میں تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح حضرت شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سامر کے علاقے میں تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سورت کے علاقے میں تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے علاقے میں تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے تبلیغ فرمائی۔ اسی طرح حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پٹن کے علاقے میں تبلیغ فرمائی۔ حضرت شیخ بابا فرید الدین کے بارے میں لکھا ہے سبع سنابل کے اندر سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے 10 لاکھ خلیفہ تھے، 10,000 آسمانوں میں تھے، 10,000 سمندر میں تھے، 10,000 دریا میں تھے، 10,000 جو ہے کہ جنگلات میں تھے۔ اب یہ جنگلات میں جو خلیفہ
खलीफा थे 10,000 ये इंसान खलीफा नहीं थे। समंदर में जो खलीफा थे 10,000 ये इंसान खलीफा नहीं थे। समंदर में समंदरी जिन्नात आपके खलीफा थे, दरियाओं में दरियाई जिन्नात आपके खलीफा थे, आसमानों में आसमानी जिन्नात आपके खलीफा थे, पहाड़ों पे पहाड़ी जिन्नात आपके खलीफा थे, सहराओं में सहराई जिन्नात आपके खलीफा थे। सबे सनाबिल किताब जो बहुत मकबूल है और बड़ी मशहूर किताब है हज़रत मीर अब्दुल वाहिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें लिखा हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 10 लाख खलीफा थे। इस तरह से जो हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के खलीफा नहीं है बल्कि खलीफा के खलीफा है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है। अरे जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के पोते मुरीद का ये आलम है तो समझ लो हज़रत ख्वाजागान मुर्शिद हिंदुस्तान के मर्तबे का अंदाज़ा हम लोग कैसे कर सकते हैं। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि उनके बेटे के मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे का नाम था हज़रत मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे के 5.5 लाख मुझे बताया कि जिन्नात मुरीद थे, जिन्नात मुरीद थे 5.5 लाख। तो जब बाद वालों का ये आलम है तो हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे का हम कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हज़रत शेख फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सरवाड़ के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह मखदूम अलाउल हक पंडवी ने पंडवा के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत मखदूम अशरफ कछोटवी ने कछोटा के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह मखदूम बिहार रहमतुल्लाह अलैह है मुनीरी ने मुनीर कस्बा मुनीर बिहार के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह हज़रत मखदूम संडीला ने संडीला के इलाके में, इसी तरह हज़रत मखदूम शेख सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ीपुर के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह हज़रत शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मारहरा के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत सैयद मीर अब्दुल वाहिद गिरामी और हज़रत सैयद दाऊद सुग़रा रहमतुल्लाह अलैह ने बिलगिराम के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह उन्नाव में हज़रत शेख बुढ़न रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग फरमाई। इसी तरह से न्यूतनी में हज़रत शेख ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग फरमाई। तो मैं अब आपको अगर नाम बताऊं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, चंद नाम और मैं बता दूं। हज़रत शाह मीना लखनवी ने लखनऊ के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत हाजी हरमैन ने लखनऊ के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत शेख हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने देवा शरीफ के इलाके में तबलीग फरमाई। देवा शरीफ से थोड़ा आगे जाइए आप 12-13 किलोमीटर दूर है, वो जगह भी मैं गया हूँ, सारंग इलाका है। हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह ने वो मजगुआ के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह से आप और चलते जाइए तो आपको कई इलाके में नाम गिनाना मुश्किल है कि कहाँ तक मैं आपको नाम गिनाऊँ कि नाम गिनाना मुश्किल है, इतने वली हिंदुस्तान के अंदर हैं, सब ने अपने अपने इलाके में तबलीग फरमाई। अब मैं चंद नाम और बता देता हूँ। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अहमदाबाद के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत कुतुब आलम ने अहमदाबाद के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत शेख वजीउद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने अहमदाबाद के इलाके में तबलीग फरमाई। हज़रत मकसूद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अहमदाबाद के इलाके में फरमाई। हज़रत बाबा लूम हज़रत बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हल्दरवा के इलाके में, जो भरूच ज़िले के पास में हल्दरवा, हज़रत बाबा लूम रहमतुल्लाह अलैह ने उस इलाके के अंदर तबलीग फरमाई। हज़रत बाबा गौर रहमतुल्लाह अलैह ने भरूच के इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह हज़रत शेख बाबा प्यारे रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके में तबलीग फरमाई। इसी तरह हज़रत शेख जिनका मज़ार बाबा रेहान रहमतुल्लाह अलैह का भरूच के अंदर है, उन्होंने अपने इलाके में तबलीग फरमाई। तो हिंदुस्तान में एक वली नहीं है, न जाने कितने वली हैं, सब ने अपने अपने इलाके में तबलीग फरमाई। लेकिन जो मकबूलियत हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान में मकबूलियत है हिंदुस्तान के अंदर तमाम वलियों में, वो मकबूलियत जैसी अजमेर शरीफ में हज़रत शेख ख्वाजा गरीब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है, ऐसी मकबूलियत और वलियों को हासिल नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से है। जब भी जाओ आप 12 महीने ऐसा लगता है कि जैसे उर्स हो रहा है, 12 महीने भीड़ ही रहती है। अभी मैं अजमेर शरीफ में जुमा मैंने पढ़ा है वाला, ये जुमे से पहले वाला जुमा वहीं पढ़ा था वहाँ। तो जुमे के अंदर देखा इतनी भीड़ के नमाज़ पढ़ने को जगह नहीं मिल रही थी, यानी पूरा इलाका भर गया था। जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ रहे वो इलाका भर गया, मस्जिद के बाहर का इलाका भर गया। यहाँ तक कि जुमा हो रहा है शाहजहानी मस्जिद में और अकबरी मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने देखा अकबरी मस्जिद में से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, यानी पूरी अकबरी मस्जिद भर गई। अब देखो जुमा शाहजहानी मस्जिद में हो रहा है, पूरी अकबरी मस्जिद भर रही है उस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए, जबकि अकबरी मस्जिद में बाद में जुमा होता है। लेकिन शाहजहानी मस्जिद के इमाम के पीछे लोग इसलिए लोग ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं कि वो सीधे हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने वो मस्जिद है। तो शाहजहानी मस्जिद पूरी भर गई, पूरा सहन भर गया, पूरा इलाका भर गया, बुलंद दरवाज़े तक सारा इलाका भर गया और यहाँ तक कि पूरी अकबरी मस्जिद भी भर गई। तो ये शान है हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की। वो जुमा मैंने अगला वाला जुमा हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के
درگاہ کے پاس نہیں پڑھا تھا میں نے، مجھے بھی جگہ بہت دور پر ملی تھی تو میں نے وہیں پڑھا تھا جمعہ۔ تو یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت پیدا فرمائے۔ جب بھی آپ مزارات پر جائیں تو بڑے ادب سے جائیں اور ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، دعا اللہ ہی سے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ ہاں، نیک اعمال کے وسیلے سے آپ دعا کریں۔ حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی، اس کو زندہ کرنے کی، تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔